السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو سسی اور پنو کے لازوال داستان عشق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح دو محبت کرنے والے انسانوں کو ہمارے سماج نے ملنے نہ دیا اور وہ ایک دوسرے سے ملے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور یوں ان کی لازوال محبت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ بمبور کے بادشاہ جام سلطان کے ہاں حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام سسی رکھا گیا۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ روایت کے مطابق میر پنو خان، جسے میر دوستین خان بھی کہتے ہیں، میر علی خان کا بیٹا اور میر ہوت خان کا پوتا، جو 12ویں صدی عیسوی میں بلوچستان کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ نے بیٹی کی پیدائش پر اس وقت کے نجومیوں کو بلا کر اس کا ذائچہ بنوایا تو اس کو معلوم ہوا کہ سسی جوانی میں کسی شہزادے سے عشق کرے گی اور باپ کی عزت و وقار کو مجروح کر کے بدنامی کا باعث بنے گی۔ بادشاہ نے اس سے بچنے کی خاطر ایک صندوق بنوایا جس میں بہت سارا مال و متاع، ہیرے جواہرات اور دولت بھر دی، ساتھ ایک تعویذ پر سسی کی تاریخ پیدائش اور نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ سسی کو صندوق میں بند کر دیا اور بے رحمی سے دریا میں بہا دیا۔ سسی کا وہ صندوق دریا میں بہتے بہتے ایک غریب دھوبی کے ہاتھ لگ گیا جو بے اولاد تھا۔ مال و دولت ملنے سے اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی کہ بچی نہایت باحیا، حلیم اور علم و دانش میں یکتا ہو گئی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے بہت سے رشتے آنے لگے، مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ اسی دوران سسی کے اصل باپ بادشاہ کی بیوی سے بیٹا نہیں ہوتا تو وہ دوسری شادی کے غرض سے سسی کے حسن کے چرچے سن کر دھوبی کے پاس رشتہ لینے آتا ہے، مگر جب سسی کے گلے میں بندہ وہی اپنا تعویذ دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ وہ تو اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر سسی نے باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے جاتی ہے۔ وہاں کسی آل نما کمرے میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور شہزادوں کی نہایت خوبصورت تصاویر اور نقش و نگار دیکھتی ہے۔ یہ نقش و نگار ایک غزنی نامی سوداگر نے اپنے ذوق و شوق کی خاطر بنوائے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر سسی کے دل و دماغ میں اس طرح کھپ جاتی ہے کہ وہ اس پر غائل ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں پورا کوچ لگاتی ہے۔ سسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیچ یعنی کہ مکران کے بادشاہ کا خوبصورت اور نیک صفت شہزادہ پنو ہے۔ وہ اپنے والد سے گاٹھ خود لے لیتی ہے اور وہاں پہرے دار بٹھا دیتی ہے تاکہ دریا کے کنارے جو بھی سوداگر تجارت کے لیے اس شہر میں آئے تو اسے پتہ چل جائے۔ جب کیچ کے سوداگر اونٹ لے کر تجارت کے لیے وہاں آتے ہیں تو سسی کے پہرے دار اس کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ سسی سوداگروں سے پنو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ لالچ کی خاطر کہتے ہیں کہ پنو تو ہمارا بھائی ہے۔ سسی ان کو قید کر لیتی ہے اور شرط عائد کرتی ہے کہ تم پنو کو لے کر آؤ گے تو تب تم لوگوں کو چھوڑوں گی۔ لہٰذا ان میں سے ایک یا دو بلوچ کے جا کر پنو کو اس کے والد سے بڑی منت و سماجت کے بعد ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے اونٹوں کو باغات میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اونٹ سسی کے باغات کا مکمل صفایا کر دیتے ہیں۔ سسی پنو کی خاطر کسی کو کچھ نہیں کہتی بلکہ ان کی خوب خدمت کرتی ہے۔ پنو سسی کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور واپس نہیں جاتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پنو سوداگری کی غرض سے بمبور آتا ہے اور دھوبی کے پاس کپڑے دھلوانے جاتا ہے۔ وہاں سسی کو دیکھتے ہی دونوں عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پنو دھوبی سے سسی کا رشتہ مانگتا ہے تو وہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے کپڑے دھو کر دکھاؤ، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ رشتہ دے دے گا۔ مگر پنو شہزادہ ہوتا ہے اور کپڑے دھونے نہیں جانتا اور سب کپڑے اس سے پٹ جاتے ہیں۔ وہ چپکے سے سب کپڑوں کی جیب میں سونا رکھ دیتا ہے
تاکہ دھوبی کا نقصان پورا ہو جائے۔ بعد میں پنو کے بھائی آتے ہیں تو وہ دھوبی کے رشتے کو اپنے خاندان کی توہین سمجھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں اور خفیہ منصوبہ بندی کر کے دونوں کو شراب پلا کر رات کو پنو کو بے ہوشی کے حالت میں اونٹ کے کجاوے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ جب سسی کی آنکھ کھلتی ہے تو دل بھر نہ دارد، یعنی کہ نہ پنو نہ اونٹ اور نہ ہی اونٹوں والے، سسی اپنے ہار سنگار توڑ کر بکھرے بالوں ننگے پاؤں اپنے پنو کی تلاش میں ہائے بھرتی روتی پنو کی صدائیں لگاتی اونٹوں کے پاؤں کے نشانات پہ دوڑتے ہوئے تپتے تل صحرا میں بھوکی پیاسی بے حال ہو کر جان دے دیتی ہیں۔ وہاں کاکا نامی ایک چرواہا اس کی قبر بنا کر دفن کر دیتا ہے۔ وہ سسی کے سچے عشق سے متاثر ہو کر اپنے پیشے، بیوی، بچوں اور دنیا کو چھوڑ کر قبر پر خود مجاور بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق سسی جب اس کاکا نامی چرواہے کے پاس پنو کا پتہ پوچھنے پہنچتی ہے تو وہ سسی کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ سسی خدا سے پناہ طلب کرتی ہے اور اس دوران اس کے پاؤں کے نیچے سے ریت پڑتی ہے اور سسی اسی میں دفن ہو جاتی ہے۔ چرواہا خدا سے توبہ کرتا ہے کہ اس نے ایک سچی عاشق کو بری نیت سے دیکھا اور سسی کی قبر بنا کر دفنا دیتا ہے۔ ادھر پنو ہوش میں آنے کے بعد سسی کے عشق میں واپس بمبور کی راہ لیتا ہے۔ تل سے گزرتے ہوئے پنو اس مجاور کاکا کو دیکھ کر سسی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ مجاور پنو کو ایک غمزدہ لڑکی کا قصہ سناتا ہے کہ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں پنو پکارتی تل کی اس تپتی ریت میں غرق ہو گئی ہے۔ پنو کو سسی کے سچے عشق کا کامل یقین ہو جاتا ہے۔ پنو وہاں درد بری فریاد اور دریا اس طرح کرتا ہے کہ بے ہوش ہو کر وہی گر پڑتا ہے اور اسی ریت میں دنس کر سسی سے جان ملتا ہے۔ سسی اور پنو کی یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔